اس ویڈیو میں اب دیکھیں گے کہ خاندان غلامہ کون تھے، تاریخ ہند میں ان کا کیا کردار ہے، قطب الدین ایبک کون تھے، رضیہ سلطانہ کون تھی، بہت کچھ اس خاندان کی سلطنت کے بارے میں۔ اس خاندان میں 9 بادشاہ اور 1 ملکہ ہوئی ہے۔ ان کی سلطنت کل 84 سال رہی اور بعض نے بہت ہی تھوڑے عرصے تک حکومت کی۔ ان میں سے 5 زیادہ مشہور ہیں۔ اس خاندان کا اول بادشاہ قطب الدین تھا، جو اصل میں ترک تھا، مگر بچپن ہی میں غلامی کا حلقہ اس کے کان میں پڑ گیا تھا۔ اس زمانے میں اسلامی ملکوں کا دستور تھا کہ جو لوگ لڑائی میں پکڑے جاتے تھے وہ غلام سمجھے جاتے تھے اور دور دراز ملکوں میں جا بکتے تھے۔ ان میں سے اکثر مسلمان ہو جاتے تھے، اور چونکہ وہ اپنے وطن اور عزیزوں سے دور ہوتے تھے، اپنے آقا کے کنبے کو اپنا سمجھتے تھے اور وفاداری کے ساتھ ان کے درمیان زندگی بسر کرتے تھے۔ اگر غلام کم عمر ہوتے تھے اور آقا کی اپنی اولاد نہ ہوتی تھی تو بعض اوقات وہ غلاموں کو گود لے لیا کرتے تھے۔ قطب الدین اسی رشتے سے اپنے مالک کے کنبے میں داخل ہوا اور ہوتے ہوتے اول سپہ سالار اور پھر بادشاہ بنا۔ یہ خاندان غلامان کا پہلا بادشاہ تھا۔ اس خاندان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر قطب الدین کی طرح شروع میں غلام تھے۔ قطب الدین جانباز سپاہی اور لائق سپہ سالار تھا۔ اپنے ماتحت افسروں کے ساتھ سلوک کرنے اور ان کو زر و جاگیر عطا کرنے پر ایسا مائل تھا کہ لوگ اسے لک بخش لکھ داتا کہتے تھے۔ دہلی کے قریب وہ قابل دید مینار بنانا شروع کیا، جو اب تک قطب مینار قطب صاحب کی لاٹ کے نام سے مشہور ہے۔ اس خاندان کا تیسرا بادشاہ التمش تھا، جو اپنے خاندان کے سب فرمانواہے سے بڑھ کر مشہور ہے۔ اس نے 25 برس سلطنت کی۔ قطب الدین کی طرح بچپن ہی میں اس کا غلام بنا، مگر اپنی لیاقت سے مالک کو اتنا خوش کیا کہ اس کی دیمادی کا رشتہ حاصل کیا۔ قطب الدین کی وفات پر اس نے اس کے بیٹے آرام شاہ قتل کیا اور سلطنت کا مالک بن بیٹھا۔ قطب الدین کا نائب بختیار خلجی اس کی طرف سے بہار اور بنگال کا حاکم تھا۔ قطب الدین کی ایک بیٹی اس سے بھی بیاہی تھی۔ قطب الدین کے مرنے پر اس نے سوچا کہ میں کیوں التمش کے تابع رہوں اور بنگال کا خود مختار فرمانوا کیوں نہ بن جائے۔ پس التمش اور بختیار خلجی میں لڑائی ہوئی۔ التمش جیت گیا اور اس نے بختیار کو قتل کر کے اپنے بیٹے کو بنگال کا حاکم مقرر کیا۔ سندھ کے حاکم نے بھی التمش کی اطاعت سے منہ موڑا۔ اسی نے سندھ فتح کیا تھا اور محمد غوری کے زمانے سے یہی وہاں کا حاکم چلا آتا تھا۔ اب اس نے بھی سندھ کا خود مختار بادشاہ ہونے کا منصوبہ کیا، لیکن جب التمش کے ساتھ مقابلہ ہوا تو ہار گیا۔ سندھ پار بھاگنا چاہتا تھا کہ وہ اور اس کا کٹم قبیلہ سب دریا میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد التمش نے مالوے اور گوالیار کے راجپوتوں پر چڑھائی کی۔ 6 برس تک ان کے ساتھ لڑا، آخر ان کو بھی مطیع کیا، پھر دہلی واپس چلا آیا اور یہیں 1236 میں مر گیا۔ قطب صاحب کی لاٹ جو قطب الدین کے عہد میں بننی شروع ہوئی تھی، التمش کے وقت میں بالکل تیار ہو گئی، جس زمانے میں التمش دہلی کا فرمانروا تھا۔ تاتار کا مشہور سردار چنگیز خان جو مذہب سے بدھ تھا، اپنے تند اور وحشی سپاہیوں کو ساتھ لے کر منگولیا سے آندھی کی طرح اٹھا اور ایشیا کی اکثر اسلامی سلطنتوں کو فتح کر لیا۔ یہ دریائے سندھ تک آ گیا تھا اور ہندوستان میں بھی اتر آتا، لیکن التمش دانا تھا اور چنگیز خان جیسے زبردست غنیم کو کب لڑائی کا موقع دیتا تھا۔ اس نے ایک ترکستانی سردار کو جو چنگیز خان سے شکست کھا کر اس کے پاس کمک کی غرض سے آیا تھا، مدد دینے سے صاف انکار کر دیا اور آتی ہوئی بلا ہندوستان کے سر سے ٹل گئی۔ یعنی چنگیزی ترک سندھ کے اس پار نہ آئے۔ رضیہ بیگم التمش کی بیٹی تھی۔ جب اس کا بڑا بھائی رکن الدین ساتواں کی فرمانروائی کے بعد سلطنت کے بالکل ناقابل سمجھا گیا تو رضیہ دہلی کے تخت پر بیٹھی۔ دہلی کے تخت پر رضیہ کے سوا کبھی کوئی عورت جلوہ افروز نہیں ہوئی۔
अल्तमश जब कहीं दूर किसी दुश्मन से लड़ने जाता तो दिल्ली का इंतजाम रजिया के हाथ में दे जाता। वो कहा करता था कि रजिया ने मर्दों का सा दिल व दिमाग पाया है और 20 बीतों से बेहतर और लायक है। रजिया ने 3.5 साल कमाल खूबी और इस्तिक़लाल के साथ हुकूमत की। मुसलमान बीवियों की तरह ये बुर्का निकाब कुछ न रखती थी। मर्दाना लिबास पहनकर हर रोज तख्त सुल्तानी पर जलवागिर होती थी और जो कोई अर्ज मरूज लेकर दाद फरियाद के लिए हाजिर होता था इससे बोलती और उसकी बात पूछती थी। इसी वजह से सुल्तान कहलाती थी, लेकिन मालूम होता है कि ये अपने एक दरबारी की हद से ज्यादा खातिर करती थी। उसने इसे अपनी सिपा का सालार आजम मुकर्रर किया। चूंकि ये हबशी था इसलिए रजिया के अफगान दरबारी और उमरा इस खातिर दारी से नाराज हुए और बागी होकर फसाद के लिए उठ खड़े हुए। रजिया ने जान के खौफ से एक तर्क सरदार से शादी कर ली। वो रजिया की तरफ से खूब लड़ा लेकिन आखिरकार शिकस्त हुई और वो और रजिया दोनों मारे गए।